پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کتا انتہائی وفادار جانور ہوتا ہے جو کہ مالک کو مصیبت میں پا کر اپنی جان بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک پریگننٹ عورت اور اس کے پالتو کتے کی کہانی سنائیں گے جو بالکل سچی ہے، جس میں ایک پالتو کتا اپنی پریگننٹ مالکن کے پیٹ کو چاٹتا اور زور زور سے بھونکتا تھا۔ جب اس کی وجہ پریگننٹ عورت کے شوہر کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلوں سے زمین کھسک گئی۔ پالتو کتے نے حاملہ عورت کے ساتھ کیا کیا، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو بس ایک لائک کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، برطانیہ میں کمی نام کے کتے کو ایک عورت اور اس کے منگیتر نے پالنے کے لیے گود لیا۔ اس وقت یہ کتا کافی چھوٹا سا تھا۔ پھر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام ایلا تھا اور ایلا کا منگیتر بھی اس کتے کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ پھر ان کے شادی ہو گئی تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ان کے گھر میں سیکیورٹی کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ بھی رہتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد جب ایلا پریگننٹ ہو گئی تو اس کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ تو عام سی بات تھی، لیکن یہاں جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ اپنی مالکن کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر ان کا پالتو کتا عجیب حرکت کرنے لگتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی مالکن کو دیکھتا اور اس کے پیٹ کو دیکھتا تو وہ بھونکنے لگتا اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا۔ اس کی اس حرکت سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بات کی جانب اپنی مالکن کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کتا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ بھی اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش میں لگ گئی۔ اس کتے کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ سامنے آئی، یہ جاننے کے لیے پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ بات ایلا نام کی لڑکی کے لیے الگ اور تعجب والی بات تھی۔ اسی طرح یہ بات ایلا کے شوہر کے لیے بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ حمل یعنی پریگننٹ ہونے سے پہلے ان کے کتے نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی، اور اب جب کہ ایلا حاملہ ہوئی تو یہ کتا ایسی عجیب حرکت کرنے لگا۔ ایلا کے شوہر نے اس کو بتایا کہ وہ اسپتال چلی جائے اور اپنی لیڈی ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر کرے تاکہ اس کا چیک اپ ہو سکے اور اس معاملے کا شک دور ہو جائے۔ ایلا اپنی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنا چیک اپ کرواتی ہے اور سارا معاملہ اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے، لیکن اس کی ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایلا واپس آ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ایلا کے کتے کا رویہ ہر بار کی طرح ہی رہتا ہے اور ایلا کے پیٹ کو جب بھی وہ دیکھتا ہے تو وہ بھونکنے لگتا ہے اور کبھی کبھار اس کے پیٹ کو چاٹنے لگتا ہے۔ چیک اپ کے باوجود ایلا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ شیئر کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بہتر مشورہ دے سکے اور یہ پریشانی دور ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے سوشل میڈیا پر یہ معاملہ شیئر کرتی ہے اور اپنے دوستوں سے اس پریشانی کے حل کے لیے مشورہ مانگتی ہے۔ مختلف لوگ اسے مختلف مشورہ دیتے ہیں، جن میں سے کسی ایک نے اس کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل جائے اور وہاں اپنا مکمل اور تفصیلی چیک اپ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کتا اس کو اس کے آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ ایلا کو یہ مشورہ مناسب لگتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل چلی جاتی ہے، وہاں اپنا چیک اپ کرواتی ہے۔ تو جب اس کے چیک اپ کی رپورٹ میں ایک خطرناک بیماری سامنے آتی ہے تو ایلا اور اس کے شوہر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی تھی جو ایلا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ایلا کے پیٹ میں ایک خطرناک گانٹھ تھی اور شاید اسی خطرے کو اس کتے نے بھانپ لیا تھا اور وہ ایلا کے ساتھ اسی لیے ایسا رویہ اختیار کیا ہوا تھا تاکہ اس کا دھیان اس کی طرف بڑھ جائے۔ دوستو، کتا چونکہ بے زبان ہوتا ہے، اسی لیے وہ زبان سے تو کچھ بتا نہیں سکتا، البتہ وہ اپنی حرکت سے اپنی مالکن کو خبردار کرتا رہا اور یوں اس کتے کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی۔ نہ صرف اس کی مالکن کی بلکہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کی جان بھی بچ گئی۔ دوستو، آپ اس کتے کی اس حرکت کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ دوستو، بات کی جائے کتے کی وفاداری اور اس کی سمجھداری کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے اور آخری حد تک اپنی وفاداری نبھاتا ہے اور یہ کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں جو کتے کی وفاداری سے منسلک ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک پتھر دل عورت جب اپنے 1 مہینے کے بچے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ساتھ جنگل میں رہنے والی آوارہ کتیا نے کیا کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جب اس کتیا نے ایک انسانی بچے کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کتیا نے جو بھی کیا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ لیو نام کا یہ بچہ 2010
10 میں امریکہ کے ایک شہر میں پیدا ہوا اور اس بچے کی ظالم ماں اسے تب بے یارو مددگار چھوڑ کر چلی گئی جب وہ صرف 1 مہینے یعنی 30 دن کا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرتی، وہ اسے ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بے یارو مددگار اس جگہ پر پڑا تھا اور اس عمر میں ایک ناسمجھ بچے کو اپنے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر کوئی جانور اس بچے کو پینے کے لیے دودھ بھی دیتا تب بھی اس کے لیے اس ویران علاقے میں زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی ماں اسے سخت سردی کے موسم میں اس جگہ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی تو یہ بچہ بہت ہی جلد ٹھنڈی سے سکڑ کر مر جائے گا۔ اگرچہ اس کی ماں یہ بچہ پھینک دیتی، لیکن اصل میں یہ بچہ یہاں پر اکیلا نہیں تھا۔ اس جگہ پر ایک آوارہ کتیا بھی رہتی تھی جو اکثر اپنی خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ اس کتیا کو روز بہت کھانا چاہیے تھا کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہنے کے لیے اسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ چنانچہ کتیا اپنے بچوں کو پال رہی تھی، اسی لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کتیا کے اندر ممتا کے جذبات موجود تھے۔ یہ کتیا اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں اسے لیو نام کا یہ بچہ یوں بے یارو مددگار ویران جگہ پر روتا ہوا ملا۔ اس نے اس بچے کو دیکھا اور وہاں اسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اس کتیا کو اس بچے کے لیے کچھ کرنا تھا، اور اس کے بعد اس نے جو کیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران زدہ رہ گیا۔ یہ کتیا دوڑتی ہوئی واپس اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلانے کے بجائے ان کو ایک ایک کر کے اپنے منہ سے اٹھانے لگی۔ یہ کتیا اپنے ایک ایک بچے کو منہ میں لیتی اور اس جگہ پر لے آتی جہاں پر وہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اس نے سبھی بچوں کو لا کر اس انسانی بچے کے آس پاس رکھ دیا۔ کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچے رکھ دیے اور یوں انسانی بچہ اور اس کتیا کے بچے اور ان کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں کی جمع دینے والی رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کے جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ انسانی بچہ سردی کی رات میں زندہ رہ سکا۔ اگلی ہی صبح پاس میں رہنے والی ایک لڑکی نے اپنے گھر کے سامنے میں موجود جگہ سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہوئی سنی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز ہے۔ اس نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کیا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے اور کوئی بھی انسان اس جگہ پر نہیں رہتا ہے۔ اس لڑکی نے سوچا تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک انسانی بچے کی آواز ہے، اس نے انسانی بچے کو دیکھ لیا، اور اس نے اس کتیا اور اس کے بچے کو انسانی بچے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اس کے پاس اس خوبصورت منظر کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں نے اس بچے کو کب یہاں پھینک کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی نے فوراً بچے کو کتے سے الگ کیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اسے اسپتال لے کر پہنچ گئی اور بچہ ٹھیک ہوا۔ بچے کو یتیم خانے بھیجا گیا، پولیس کیس ہوئے، اس بچے کی ماں کو ڈھونڈا گیا، اسے جیل بھی بھیجا گیا۔ اس بچے کی ماں نے یہ سب میڈیا کے سامنے بیان کیا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح ایک آوارہ کتیا نے اس بچے کی جان بچائی۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔